لوگوں کے حال دیکھیں شادیاں جنہوں نے کی ہوئی ہیں, میں کیوں کروں شادی. شادی کا جو اصل ایسنس ہے دیٹ از ٹو پروٹیکٹ دا مین اینڈ دا وومن فرام سوسائٹل پرابلمس. بیویاں زیور بیچ دیتی ہیں, کبھی سنا کہ کبھی سہیلی نے زیور بیچا ہو. شادی از ناٹ فار اے گڈ ٹائم, شادی از فار اے لانگ ٹائم. 36-37 تک فل پارٹی کرتے ہیں, ٹھنڈے ہو کے نا ان کو اینڈ پہ ایک عورت چاہیے ہوتی ہے. کس نے کہا کہ تم 36-37 تک گند گھولو سارے جہان کا, اور جب بڈھے بارے تم کہو اب مجھے ایک صاف ستھری باقرہ ورجن بچی چاہیے. یہ ہپوکریسی ہے مردوں کے پارٹ پر. تو بھلے اگر ایک پروڈکٹ کو زیادہ لوگ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میک مین کہ پروڈکٹ غلط ہے. ہالی ووڈ موویز ہیں, فرینڈز ود بینیفٹس, نو اسٹرنگز اٹیچ, وہ کبھی بھی 40s 50s 60s 70s اور 80s کی دہائی نہیں دکھاتے. زیادہ ابیوز آپ کو پتہ ہے کہ ان ریلیشن شپس میں ہوتی ہے, which are non-marital. A woman who is not married is more vulnerable to rape, abuse, harassment, even death at the hands of her partner. Homosexual relationships کے اندر شادی عام طور پہ نہیں ہوتی. سب سے abusive relationships بھی homosexual ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ٹین پریگننسیز USA میں ہوتی ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ بچے شادی کے بغیر پیدا ہو رہے تھے جن کو مرد ابینڈن کر کے جا رہے تھے, اور وہ عورتوں پہ برنٹ پڑ رہا تھا سارا. تو اسٹیٹ نے کہا ویل کم ان. امریکہ کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ میں سے باپ کا نام ہی ہٹ گیا ہے. یو مسٹر اینڈرسن آر ناٹ دا فادر. ادھر باپ رو رہا ہوتا ہے, ادھر ماں ٹپری ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے کیوں ایک میرج امپورٹنٹ ادارہ ہوگی جس کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشن ہی سوشل نیڈ ہے, فائنینشیل نیڈ ہے, ایموشنل سیکیورٹی ہے, لوی ڈوی ہے, رومانس کی ایکسپیکٹیشن ہے. ایک انڈین ایکٹر ہے اجے دیو گن, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ کون سی گاڑی اچھی لگتی ہے. اجے دیو گن واز لائک یار اب تو ہم سوچتے ہیں گاڑی میں بیٹھے کیوں یار, جلدی گھر پہنچو. بہت اعلیٰ جاپانیز گھر بڑے شہر کے اندر رول رہا ہے, خالی پڑا ہے, بیکاز آکوپینٹس آر ڈیڈ, دے ہیو نو چلڈرن. جاپان پہلا ملک بن گیا جہاں ایڈلٹ ڈائپرز بچوں کے ڈائپر سے زیادہ بکتے ہیں. بورنگ از دا نیو سیکسی. شادی میں کبھی بھی اکراس اینی کلچر کور ریکوائرمنٹ نہیں رہی ہے ایموشنل اویلیبلٹی کی. 100% انکم فیملی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. 5, 10, 15, 20% تمہارا اپنا ہونا چاہیے فار یور اون پلیزر. سر جب تک یہ پوڈ کاسٹ چینل رہے گا ہم تو آپ کو ایسے تنگ کرتے رہیں گے, یا تو آپ ایسی کوئی دعا کریں گے یا ہم سینسر ہو جائیں, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, معاف کرے. ہاں جی, یا پھر آپ جو ہے ہمیں جواب دے دیں. لیکن آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ ہمیشہ, آپ کا بڑا پن ہے جناب. سر یہ ڈائلاگ بھی سب نے بہت دفعہ سنا ہے, لیکن جینوئنلی تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین. آج سر ہم بات کریں گے کہ شادی کیوں ضروری ہے, کیوں شادی آج بھی ریلیونٹ ہے. یہ جو پورا انسٹیٹیوشن ہے اس کو کیسے ہم آج کے دور کے مطابق بھی ریلیونٹ کہیں گے. اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں آج کل ایکوالٹی کی بھی ایک پورے زور و شور سے لوگ ایکوالٹی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سینس آف انڈیویجویلٹی بھی ایک انسان کے اندر آ گئی ہے. اب لوگ اپنے رائٹس کو بھی پراپرلی پرسو کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹریٹمنٹ, جو پیٹریارکل ٹریٹمنٹ ہے اس سے تھوڑا باہر نکلیں اور ایک انڈیویجول سینس قائم کریں. اس میں ان کی پریورٹی میں صرف بچے کرنا نہیں ہے, صرف شادی نہیں ہے, ان کا کریئر بھی ہے, ان کے گولز بھی ہیں, اور ان کی اپنی ایک ہیپینس بھی ہے. تو ایک ایسا انسان جو ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے, آئے دن کہتے ہیں کہ یار شادی, مطلب لوگوں کے حال دیکھیں شادیاں جنہوں نے کی ہوئی ہیں, میں کیوں کروں شادی. تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے کہ بھائی شادی سے نا تھوڑے لوگوں کی ریپیلشن ہے, اور وہ شارٹ ٹرم میٹنگ کی طرف بھی جاتے ہیں یا لیونگ ریلیشن شپس کی طرف بھی رہتے ہیں, اوپن لیونگ ریلیشن شپ جس میں دونوں کا کوئی بیگیج نہیں ہے, نہ فائنینشیل نہ ایموشنل. تو وہ سب ان کو بہت کنوینئنٹ لگتا ہے اور وہ ہیپی ہیں اس چیز کے اندر. اور ان کو کوئی آرگومنٹ دو تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حال ہے میرج کے, آئے دن ڈیورس ریٹ ہے, ڈیورس کے بعد بچوں کو کیا ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے رہنے دو. تو آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ کچھ چیزیں کبھی بدلتی نہیں ہیں, انسان کی فطرت نہیں بدلتی. اب اگر سن 2025 کی جگہ 3025 بھی ہو جائے تو کچھ چیزیں رہیں گی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ عرصے بعد شاید پانی کی ضرورت نہ رہے, کہ ہم کام تو چل رہا ہے, یا ہوا کی ضرورت نہ رہے, یا انسان کو انسان کی ضرورت نہ رہے. انسان کو انسان کی ضرورت ہے. میں یہ اکثر سنتا رہتا ہوں اپنے سیشنز میں, پیپر ہے, شادی کاغذ کا ٹکڑا ہے, اور میں اپنے گولز, اپنے ایمبیشنز, اپنی انکم, اپنی سیلری, اپنا کریئر پہ کیوں کمپرومائز کروں.
میں نے برتن نہیں دھونے, میں نے لانڈری نہیں کرنی, میں نے کارپوریٹ لیڈر پہ چڑھنا ہے, ایوری تھنگ. میری اپنی ایسپریشنز ہیں. لڑکا کہتا ہے, ویسے زیادہ تر یہ باتیں آتی خواتین کی طرف سے ہیں, لڑکے اتنا شور نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر. میں کیوں کروں, وائی شوڈ آئی. تو ایک بہت سمپل سا ہوتا ہے. ہاں وہ یہ کہتی ہیں وی وانٹ ٹو ٹریول اینڈ فلاں, اوکے فائن, وی وانٹ ٹو میک آر اون منی. ان سب چیزوں کا میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے بیسیکلی میں, کب تک. آپ کب تک ٹریول کرنا چاہیں گے, کب تک کام کرنا چاہیں گے, کب تک یہ ہائی جیٹ سیٹ لائف, نائٹ آؤٹس, پارٹی, چلز, کب تک. ہیلو, آئی ایم اکلب, فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینورلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ, انجوائے یور شو. دیر ول کم اے ٹائم, اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں جنہوں نے زندگی گزاری نہیں ہے اور اب وہ 40s میں ہیں, 50s میں ہیں, اور اب ان کی زندگیاں جس طرح کی ہیں صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آپ زیادہ تر یہ نیریٹو ان لوگوں سے سنیں گے جن کی عمر 15 سے 30 کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے 30 سے آگے جاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, کیونکہ یہ باتیں آتی بھی زیادہ تر خواتین کی طرف سے ہی ہیں, ان کی زندگیاں دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب نہ کریں, آپ اپنا کریئر نہ بنائیں, لیکن اگر آپ صرف اسی کو خدا بنا لیتے ہیں اپنا, یعنی آپ اسی کی پرستش کر رہے ہیں, اسی کے ریوالو کر رہے ہیں, واٹ دین, ٹل وین. ایک خاص عمر کے بعد یو اسٹارٹ ٹو لوز انٹرسٹ ان دیز تھنگس. ایک خاص عمر, ابھی میں نے ایک انڈین ایکٹر ہے اجے دیوگن, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ بیئر بائسپس والا کو بھائی ہے, وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کون سی گاڑی اچھی لگتی ہے, کس میں. اجے دیوگن واز لائک, یار اب تو ہم سوچتے ہیں گاڑی میں بیٹھے کیوں یار, جلدی گھر پہنچو. اب وہ میبیخ ہے یا 7 سیریز ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ دیز تھنگس اسٹارٹ ٹو لوز انٹرسٹ. یو وانٹ کام, پیس, کوائٹ, اسٹیبلٹی, ٹرینکولیٹی. آپ کا نہیں دل کرتا ہر روز بائے سوشی کھانے کے لیے, آپ کا نہیں دل کرتا روز رات کانسرٹس پہ جانے کے لیے. باڈی بھی ایج ہو رہی ہوتی ہے نا, ابھی آپ جوان ہیں, ابھی آپ کے اندر انرجی ہے, کیوریوسٹی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیوں, ابھی آپ کو انواع ویلیڈیشن بھی مل رہی ہے, اسپیشلی میل ویلیڈیشن زیادہ مل رہی ہے, تو آپ کہتے ہو کہ وائی شوڈ آئی سیٹل. ابھی آپ یو لک گڈ, ٹھیک ہے, ہیلتھ از آن یور سائڈ, فائن. لیکن انسان اگر مایوپک ہو جائے, یہ نہ دیکھے کہ اگلے 10-15 سال بعد کیا, تو پھر وہ اس کی معاملہ فہمی تو نہ ہوئی. تو پھر ہم انہیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لیو ان ریلیشن شپ ہیں کہ ان کو دوام نہیں ہوتا, لمبے نہیں چلتے. ہاں لمبے نہیں چلتے. آپ کو جتنے بھی سوشل میڈیا ہے, ہالی ووڈ موویز ہیں, فرینڈز ود بینیفٹس, نو اسٹرنگز اٹیچ, ایشٹن کوچر وغیرہ کتنی فلمیں ہیں, وہ کبھی بھی 40s, 50s, 60s, 70s اور 80s کی دہائی نہیں دکھاتے. وہ دکھاتے ہیں میلا کونس بھی بہت خوبصورت ہے, اور ادھر جو ایشٹن وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہیں, اچھا کپل ہے, وہ ٹھیک ہے نا, تم مجھ سے پوچھو اوپن ریلیشن شپس ہیں, نینو شپس ہیں, سچویشن شپس ہیں, ابھی کے لیے تو اچھا ہے. اچھا سر, اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو پوائنٹ ہم چلیں اس طرف نہیں جاتے, ایک بندے نے شادی نہیں کی, وہ پارٹی نہیں کرتا, وہ ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے فاسٹ فوڈ کی طرح ہر جگہ روز کچھ نہیں ٹرائی کرتا, سیکشل پارٹنرز بھی نہیں رکھتا. وہ ایک کمٹمنٹ ان ٹرمز آف اوپن ریلیشن شپ اس نے کر لی, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے میں فائنینشلی میں دیکھوں گا, تم اپنا فائنینشلی دیکھو. بچے ابھی پلان نہیں ہو رہے, اگر بچے ہو بھی گئے تو ہم دونوں ریز کریں گے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے.
لیکن وہ جو سینس آف بیگیج جو پوری ایک میرج انسٹیٹیوشن کے ساتھ آتا ہے، جس کے اندر پوری کی پوری فیملیز انوالوڈ ہیں، پیپر ورک انوالوڈ ہے، اگر ڈیورس ہوتی ہے تو اس میں باہر تو بہت زیادہ حد تک پیسہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے، پرین اپ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پوری پوری آدھی پراپرٹی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اب اس سب بیگیج سے بچنے کے لیے لوگوں کو، مردوں کو تو خاص طور پہ 36 37 تک فل پارٹی کرتے ہیں، ہر چیز بہترین، ٹھنڈے ہو کے نا ان کو اینڈ پہ ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جو کہ 25 to 30 کی ایج کی ہو، زیادہ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اب فیملی بلڈنگ کرنی ہے. لیکن وہی ایکسپیکٹیشن عورت سے نہیں ڈیولپ ہوتی. ظاہر ہے کہ وہ اگر کرے گی تو اس کی ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، باڈی نیڈ ہے، تو اس کی وہ ریکوائرمنٹ یا ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ نہیں اس طریقے کی ڈیمانڈ رہے گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے میرج میں انٹر ہونا ہے تو یہ آف کورس ایک نئے بندے کے لیے انفیئر ایک ٹریٹمنٹ کی طرح سامنے آتا ہے اور وہ ریپیل کرتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں سوسائٹی میں. تو اگر آپ اس کو پارٹی کی طرح نہ دیکھیں کہ سویلائز طریقے سے دونوں، شادی نہیں ہے، چاہے اڈاپٹ کر رہے ہیں بچہ، چاہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، تب بھی شادی کی جو پوری کمپلیکیشن ہے اس سے بچ کے اگر چلتے ہیں وہ کیسا؟ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اچانک اب لوگ ووک ہو گئے ہیں؟ پہلے نہیں تھے ووک. ہر دہائی میں جو ینگ بلڈ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریڈیکل نوشنز ہیں، ریڈیکل آئیڈیاز ہیں، ہم تو آسمان ہمارے گواہ ہیں شادی کے، بس میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ڈال دی، بس شادی ہو گئی، ہمیں نہ گواہ چاہیے، نہ کوئی کورٹ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. پر انسان سیلفش ہے، نہیں چلتے رشتے. ڈیٹا بڑا کلیئر ہے نا اس معاملے پہ. یا تو ہونا، اگر یہ اتنا ہی اچھا ارینجمنٹ ہوتا تو کیتھولک چرچ خود ہی ختم کر دیتی میرج کے سسٹم کو. پوپ کہتا ہے شادیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کیونکہ شادیاں کہیں نہ کہیں ریلیجس سسٹم سے جڑی ہوتی ہیں یا کمیونل سسٹم سے جڑی ہوتی ہیں، تو کمیونٹی ایز اے ہول کہہ دیتی ہے یار ہمیں نہیں چاہیے. اگر سارے مل کے بچے پال سکتے ہیں، یار ایک مرد اور ایک عورت مل کے فیصلہ کر لیں میں نے تم نے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ویسے تو بچے کرنے نہیں ہیں لیکن اگر ہوگا تو مل کے پال لیں گے. پوری دنیا میں جتنے بھی جہاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں قوانین بنے ہوئے ہیں پروٹیکٹ کرنے کو شادی کے اسٹرکچر کو، اس کے باوجود بھی لوگ سلپ کر جاتے ہیں. امیجن اگر آپ اسٹرکچر ہی ہٹا دیں، واٹ از ٹو سے کہ اگر ایک مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں، ایڈلٹ ہیں، جذباتی طور پہ تو آپس میں ہی قریب، جسمانی طور پہ بھی ہیں، تو لا محالہ جتنا بھی دھیان رکھیں کل کلاں بچہ ہو سکتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ اگر بندہ ہاتھ جھاڑ دے کہ جی السلام علیکم آئی ایم گوئنگ، جس طرح ہو جاتا ہے ان مور کیسز دین ناٹ، تو سارا برنٹ کس پہ پڑتا ہے؟ چائلڈ ریئرنگ کا. اس کے ساتھ زیادتی نہیں. پورا یو ایس، آدھا یورپ، دنیا میں سب سے زیادہ ٹین پریگننسیز یو ایس اے میں ہوتی ہیں. وہ ہم سے ٹیکنالوجیکلی اس قدر ایڈوانس ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا ہم وہ سوشیولوجیکلی بھی ان سے ایڈوانس نہیں ہوں گے؟ کہ وہاں تھنک ٹینکس نہیں سوچتے ان چیزوں کے اوپر؟ اس کے باوجود وہ اس کا حل نہیں نکال سکے. تو سر یہ آپ کی جو بات ہے وہ کیا اس آئیڈیا کو ویٹ نہیں کرتی کہ شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور یہ انٹروڈیوس کرایا گیا میس لیول پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سینس آف انڈیویجویلٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے، تاکہ ایک سوسائٹی ریگولیٹ کرے، سویلائزڈ رہے اور لوگ اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں بس چاہے دھکے کے ساتھ ہی صحیح چلتے رہیں؟ دو چیزیں اکٹھی ہونا مشکل ہیں، یا تو آپ سیف ہو سکتے ہیں یا فری ہو سکتے ہیں. اوکے. آپ آئی او ایس اور اینڈرائڈ کی مثال لے لیں. اینڈرائڈ میں آپ کا فریڈم بہت ہے، آپ جیسے مرضی آئیکن گھمائیں، جو مرضی کریں، جو ایپس اے پی کے یا اے کے پی ڈاؤن لوڈ کرتے پھر نو چلز، پھر مرضی کریں. آئی فون میں نہیں کرنے دیتے. لیکن آئی فون از سیفر ان ٹرمز آف بینگ ہیکڈ اینڈ اسٹف لائک دیٹ، لیکن اس میں فریڈم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فریڈم جسے ہم کہتے ہیں، فریڈم اور سیلفشنس میں نا بہت تھوڑا سا ہی فرق رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم فریڈم کہتے ہیں کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس میری مرضی، بس میری ہی مرضی. تو اگر ہم فریڈم کو اس سے ایکویٹ کریں کہ میں نے تو بات ہی نہیں سننی، میں تو کمپرومائز ہی نہیں کرنا، میں نے تو ساتھ لے کے چلنا ہی نہیں ہے، مائی وے اور دی ہائی وے، ہاں تو پھر تو آبویسلی آپ کو یہ گلا سا گھٹے گا.
تو لیکن ادر دین دیٹ آپ کی یہ بات بجا ہے کہ شادی ایز اے سوشل کانٹریکٹ ہے لیکن کنٹرول کرنے کے لیے نہیں. مطلب یہ ڈبل بیرل اسٹیٹمنٹ تھی آپ کی. اس میں 2 اسٹیٹمنٹ تھیں. ایک تو ٹھیک ہے کہ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ, لیکن کیا اس کا مقصد کنٹرول کرنا ہے؟ میں یوں کہتا ہوں کہ اس کا مقصد پروٹیکٹ کرنا ہے. جو آپ کا باڈی گارڈ ہوگا نا وہ آپ کو کچھ جگہوں جانے سے روک بھی دے گا, وہ آپ کو فورسیبلی بھی پش کرے گا یا نہیں جانا, لیکن ناٹ ٹو کنٹرول یو, ٹو پروٹیکٹ یو. اف یو تھنک کہ آئی ایم بینگ کنٹرولڈ تو وہ الگ بات ہے. شادی کا اب لوگ کر کیا رہے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ, لیکن شادی کا جو اصل ایسنس ہے دیٹ از ٹو پروٹیکٹ یو, دیٹ از ٹو پروٹیکٹ دا مین and the woman from societal problems, to give them a safe, nurturing ground, yes, supported by society at large and families and a support system. Also get more towards the woman's protection than the man's. یہ تھوڑا skewed ہے شادیاں عورتوں کے فیور میں. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ریئلسٹکلی امیجن بھی کر رہے ہیں جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں. میں اس حساب سے بھی بات کر رہا ہوں. ایک تو فیملی سپورٹ سسٹم, ڈیورس ریٹ کی سب سے فنڈامنٹل ایشو یہ فیملی کا ہی انوالو ہونا. سیکنڈلی یہ کہ جو لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی پروٹیکشن مل رہا ہے, میرٹل ریپس, مطلب کامن جو پریکٹسز کی جا رہی ہیں, ایک پیٹریارکل اپروچ, تو نے کریئر نہیں اپنانا, ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں اگر عورت اس چیز کو لے کے اس آئیڈیا کو گلوریفائی کرتی ہے تو پھر ہم اسی پیڈیسٹل پہ آ جاتے ہیں کہ دونوں کی کوالٹی ہونی چاہیے, ساری چیزیں چلنی چاہیے, پھر تو وہی بات وہاں پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایکویلیبریم تو بیلنس نہیں ہو پائے گا سمہاؤ. پہلی بات یہ کہ آپ پاکستان میں لے لیں جہاں فیملی انوالومنٹ ہے, پاکستان انڈیا, آپ نے کہا کہ زیادہ تر ڈیورسز کی وجہ فیملی کی انٹرفیئرنس ہے. مشیگن میں تو کوئی فیملی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, نہ ڈیٹرائٹ میں, نہ سیاٹل میں, وہاں بھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, نہ روم میں ہوتی ہیں, نہ میلبرن میں ہوتی ہیں, وہاں بھی ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی پرائمری ریزن نہیں ہے, فیملی سپورٹ پرائمری ریزن نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ایٹ ٹائم سیلفشنس ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں فلاں غلط ہے یا فلاں غلط ہے, ٹھیک. ایک ہے کہ اسٹرکچر پیارا ہے, ہم نے اس کو مسخ کر دیا, ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال ہی نہیں کر رہے. تو بھلے اگر ایک پروڈکٹ کو زیادہ لوگ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ پروڈکٹ غلط ہے. آپ اس کے جو ایس او پیز ہیں اس کے دھیان سے چلائیں تو بالکل صحیح چلتی ہے. تو یہ کہنا کہ میرٹل ریپس ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, زیادہ ابیوز آپ کو پتہ ہے کن ریلیشن شپس میں ہوتی ہے, وچ آر نان میرٹل. ٹھیک ہے, ڈاٹا بیسڈ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ ایز کمپیئر ٹو اے وومن ہو از میرڈ, اے وومن ہو از ناٹ میرڈ از مور vulnerable to rape, abuse, harassment, even death at the hands of her partner. ٹھیک ہے. امریکہ میں تو باقاعدہ شیلٹر ہومز بنے ہوتے ہیں کہ جہاں سے خواتین بھاگ کے وہاں جاتی ہیں کہ ہمارا بوائے فرینڈ ہمیں مار دے, ٹھیک. تو وہاں تو ہسبینڈ کا سین ہی نہیں ہے. تو اٹ ازنٹ جسٹ اے میٹر کہ شادی ہے تو زیادہ معاملات خراب ہیں, شادی نہیں ہے تو معاملات کم خراب ہیں. ہاں یہ ہے کہ جہاں شادی ہوتی ہے وہاں ایٹ لیسٹ یو ہیو دا لا آن یور سائڈ, یو ایٹ لیسٹ ہیو پیپل آن یور سائڈ, کہ آپ کوئی بات ہے تو چلو کوئی 2 لوگ بیچ میں پڑھ تو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دین یو آر آن یور اون ڈیوائسز, دین دیر از نو پروٹیکشن میکینزم فار یو. ایسا نہیں ہے کہ پولیس کہے گی کہ ہم انٹرفیئر ہی نہیں کریں گے, لیکن لا نے جو ایک بیوی کے لیے جو پرمیشنز رکھی ہوئی ہیں, جو اس نے گارنٹیز رکھی ہوئی ہیں, یا جو ججز کا اس طرف جھکاؤ ہوتا ہے, وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہوتا. پھر اس میں جو آف اسپرنگ ہوتا ہے اس کا تو آلموسٹ زیرو ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ یو ایس, یو کے اور میں کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں نے خود سے فیصلہ کیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی, کیونکہ فریڈم بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا جو نقصان ہوا اس کے بعد اسٹیٹ نے اپنے اوپر ازیوم کر لیا کہ ہم باپ ہیں. یعنی وہ جو کام پہلے باپ نہیں کرنے تھے, فادر نہیں کرنے تھے, کیونکہ اتنے زیادہ بچے شادی کے بغیر پیدا ہو رہے تھے جن کو مرد ابینڈن کر کے جا رہے تھے, اور وہ عورتوں پہ برنٹ پڑ رہا تھا سارا. تو اسٹیٹ نے کہا ویل کم ان. اس کا کچھ فائدہ تو یہ ہوا کہ اب ان کو سپریشن الاؤنس ملتا ہے, چائلڈ الاؤنس ملتا ہے. جب تک مارگریٹ تھیچر تھی دودھ کے پیسے بھی ملتے تھے. لیکن اس نے پرپیچویٹ, اس نے نا ایک سنو بال افیکٹ کر دیا
جب سے عورتوں اور مردوں نے یہ سوچا کہ ہمیں شادی نہیں کرنی, ایسے ہی کام چلانا ہے, اور اس کا فال آؤٹ یہ ہوا کہ مردوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں, اور حکومت نے اسٹیپ ان کر دیا, تب سے خواتین کو زیادہ لگنا شروع ہو کہ ہمیں مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس سے یہ سائیکل پرپیچویٹ ہوتا رہا. لیکن ایک بات اغلب یہ بھی تو دیکھیں کہ جتنی بھی خاص طور پہ خواتین کہتی ہیں, میں خواتین کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ جتنا بھی نیریٹو آتا ہے یہ خاص ایج تک ہوتا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر اگر گورنمنٹ فار انسٹنس ان ابینڈنڈ چائلڈ سے سم ہاؤ ان کے لیے ایک پرابلمٹک ایک ایشو بن گیا, تو وہ یہ بھی لا بنا سکتے تھے کہ ایون آپ میرڈ ہیں نان میرڈ ہیں, جیسے اگر چائنا کہتا ہے یا کوریا کہتا ہے یا کوئی اور کنٹری کہتی ہے کہ آپ نے اتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور آپ یو ڈونٹ مائنڈ کہ ظاہر ہے جی ملک کی بہتری کے لیے ہے, تو یہ بھی کنٹری کہہ سکتی ہے کہ جی یہ چیزیں نہ پریکٹس کریں ورنہ یہ لا سوٹ ہوگا آپ کے اگینسٹ. بات کا جو مدعا جو سمجھنے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں, کوریا کی ایک ریسرچ ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ 7 to 18% GDP ان کا رائز ہوا جب فرٹیلیٹی ریٹ نیچے گیا. مطلب یہ کوریا میں یہ پریکٹس ہوئی چیز, اس میں ایک یہ چیز سامنے آتی ہے, مطلب ایک نارمل طریقے سے اگر ہم اس کو سوچیں کہ بچے کم پیدا ہو جائیں لیکن جتنے آئیں وہ ایک ہیلدی سیکیور انوائرمنٹ میں آئیں, ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے ہم ریگولیٹ کر پائیں. شادیاں آپ نکال دیں یا ہوں, ان کا جو معاملات ہیں وہ کسی بہتر سٹرکچر کریٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ صرف میرج تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرج کے پرسپیکٹیو میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بندہ. پہلے کوریا والی بات کر لیں. ہاں جی شور پلیز. کوریا کی جو لیٹسٹ پروجیکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا, کیونکہ آپ ساؤتھ کوریا کی بات کر رہے ہوں گے, the lights will go off around 2060 2050, Japan 2060, Russia 2070. وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا کر لو اچھا کر لو, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بچے اتنے کم کرنے شروع کر دیے, ساؤتھ کوریا, جاپان, ایون کینیڈا سے ایک خاص ہمارے پڑوسیوں کو نکالیں تو پیچھے کچھ خاص بچتا نہیں ہے, تو وہ اب اس جگہ پہ سے گزر چکے ہیں جہاں سے وہ ری پاپولیٹ کر سکیں. اٹس آلموسٹ ان ریورسیبل سائیکل جس میں ساؤتھ کوریا اور یہ ملک جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے اسٹڈی کوٹ کی وہ ایک خاص اینگل سے کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہوگی, 2035 تک ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب بچے ہی نہیں ہوں گے جو اکانومی کو آگے لے کے چلیں, جو پروڈیوس بھی کریں اور جو کنزیوم بھی کریں, ٹھیک ہے, تو پھر اکانومی تو گئی. جاپان کے اندر گاؤں کے گاؤں اجڑے ہوئے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ویڈیوز ہیں کہ جی بہت اعلیٰ جاپنیز گھر بڑے شہر کے اندر رول رہا ہے, خالی پڑا ہے, بیکاز آکوپینٹس آر ڈیڈ, دے ہیو نو چلڈرن. اٹلی کے اندر مین لینڈ اٹلی خالی ہو گیا ہے, ایک یورو کے اندر گھر مل جاتا ہے ان گوسٹ ٹاؤنز, 1 یورو کے اندر پورا گھر دے دیں گے آپ کو. کہاں گئے وہ لوگ؟ جب پاپولیشن کو ریپلینش نہیں کریں گے, ایک حد سے نیچے لے آئیں گے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اچھا, تو ایسے میں یہ کہنا کہ جناب علی اگر وہ شادی نہیں بھی کرتے کوئی نہیں, بچے ہوتے رہیں گے, بچے اتنے ہوں گے ہی نہیں کہ سوسائٹی اپنے آپ کو سسٹین کر سکے اگر ہم اس کو کسی اسٹرکچر میں نہیں رکھتے. کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے بچہ کر کے بچہ پالے اگر اس کا اس میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. ایک مرد ہے, اس کو ایک عورت کے ساتھ اس کا کچھ وقت اچھا گزر گیا, جب وہ ایکسپیکٹنگ ہو گئی اس نے کہا جی السلام علیکم, وہ اگلی کی طرف چلا جائے گا, وہ اگلی کی طرف چلا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ 20 سال بعد وہ بھی تنہا ہوگا, ٹھیک, لیکن ایسے میں سوسائٹی کرمبل کر جاتی ہے. یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ واحد انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو ایک سوسائٹی کے اندر ہیلدی ریپروڈکٹیو ریٹ کو انشور کرتا ہے کہ چلو بچے تو ہوتے رہیں گے. آپ جس سوسائٹی کو دیکھ لیں جس نے میرج کو ابینڈن کر دیا, ان کی سوسائٹی کچھ عرصے میں کرمبل کرنی شروع ہو جاتی. ابھی ہو نہیں رہی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بنیادیں کھد چکی ہیں, ابھی فساد کھڑا ہوا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گر جائے گا. سر اوور پاپولیشن بھی تو ایک مسئلہ بن سکتا ہے, بہت سی کنٹریز کا بنا بھی ہے. ہاں, لیکن اوور پاپولیشن انڈر پاپولیشن سے زیادہ برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اوور پاپولیشن میں کم از کم لوگ تو ہوتے ہیں. کچھ عرصے بعد ہمارے ملک کی ہو سکتا ہے ایک بڑی ایکسپورٹ ہی لوگ ہو جائیں. یہ میری فیلڈ سے تھوڑی سی باہر کی بات ہے, میں کریز سے باہر آ کے کر رہا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے, لیکن شکا تبھی لگتا ہے پلیز. لیکن ایسا ہے کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں انڈر پاپولیشن کا ایک سیریس مسئلہ ہے.
اور یہ جاپان اس کی بہت پرائم ایگزامپل ہے. جاپان میں جو ان کی اولڈ ایج، اب کیونکہ آپ دیکھو کہ جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں لوگوں کی کوالٹی آف لائف اچھی ہے. سر لائف ایکسپیکٹینسی بھی تو دیکھیں، یہی تو 87 عذاب to ہے. 90 ہانگ کانگ کا بھی یہ حال ہے. سر جی یہی تو عذاب ہے. اب یہ انورٹڈ پیرامڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں بوڑھے زیادہ ہیں، جوان کم آ رہے ہیں. اب کم نوجوانوں کو زیادہ بوڑھوں کو اٹھانا پڑے گا. یہ اٹ ول ٹپ. یعنی ایک معاشرے کے اندر بوڑھے 100 تک، 90 تک، 80 تک جی رہے ہیں، لیکن نوجوان اتنے ہیں ہی نہیں جو کہ پوری انڈسٹری کو چلا سکیں. پورے شہر کے اندر اگر 1000 لونڈے ہیں تو کہاں کھپیں گے؟ کیسے وہ ایک سپر اسٹرکچر جو معاشرے کا اس کو لے کے چلے؟ نہیں لے کے چل سکتے. جاپان نے کئی سال پہلے دنیا میں وہ پہلا ملک بن گیا جہاں ایڈلٹ ڈائپرز بچوں کے ڈائپر سے زیادہ بکتے ہیں. ایک ملک دیکھو جہاں اتنے تھوڑے بچے ہیں کہ بچوں کے ڈائپرز کم بک رہے ہیں، بوڑھوں کے زیادہ بک رہے ہیں. تو وہ سوسائٹی کیسے سسٹین کرے گی کچھ دیر بعد اپنے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور یہ ایک دفعہ نا ونس دیٹ اسکیل اسٹیپ ان کو واپس لانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر آپ کو زیادہ سارے بچے کرنے پڑیں گے. لیکن سوسائٹی کی پچھلے 20-30 سال سے یہی پڑھائی ہے کہ بچے تو کرنے ہی نہیں ہیں، شادیاں تو کرنی نہیں ہیں، شادیاں تو بری ہوتی ہے. یو ہیو ٹو کمپرومائز آن یور فریڈم، یو ہیو ٹو کمپرومائز آن یور گولز اینڈ واٹ ناٹ. تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا. سر اس میں پوائنٹ جو ہے آپ کا جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ ایک کڈ سروائیول کا ایک ادارہ ہے. اگر آپ اس کو اس سے نکال لیں تو کڈز جو ہیں وہ تھوڑا خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ان کی آنرشپ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہ بیگیج جو ہے وہ عورتوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میس لیول پہ یا گلوبل لیول پہ بھی اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور جو کنٹریز اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں. اس میں پھر 2-3 چیزیں تو یہ ذہن میں آتی ہیں کہ اور بہت سے سٹیپس کیے جا سکتے ہیں. مثال ہے کہ میرج کانٹریکٹ نہیں ہے لیکن اکاؤنٹیبل اسٹل ٹھہرایا جا سکتا ہے اولاد کے لیے، اسٹائپنڈس کے لحاظ سے، فائنینشیل ایسپیکٹ کے لحاظ سے. اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیفور وی موو آن فردر. آپ کیسے اس کو انفورس کریں گے؟ ایک بندہ بندی کی شادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ تو اب آئے ہیں تو اب کر لیتے ہیں. نہیں، پر انسان تو اب کے نہیں ہے نا، لہٰذا ہمارے جو بیہیویئر وہ آج کی نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو ایک بندی جاتی ہے جرگا میں، کہتی ہے میرا بچہ ہے، اس کا ہے. کیسے ثابت کرو گے کس کا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا کہ اسی کا ہے؟ وہ کہے گا جی میری سے شادی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہم شادی شدہ ہیں، اس سے پہلے میں کبھی پریگننٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو پھر تو جرگا اسے کہے گا ہاں بھائی اگر یہ تیری بیوی ہے تو تم یو آر انکمبنٹ کہ تم دو پیسے سے، تم نے نہیں بھی رکھنی. اور میرج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ڈیورس بھی ہو جائے. لیکن اگر پریمیسی ختم ہو جائے، ایک لڑکا لڑکی ویسے آپس میں رہ رہے ہیں اور انسان تو سیلفش ہے، تو جیسے لڑکی ایکسپیکٹنگ ہوئی، لڑکے کو وہ ان اپیلنگ لگی، ظاہر سی بات ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر 3rd ٹرائمیسٹر میں وہ کہے گا میں جا رہا ہوں، ہے نا، آئی ایم گوئنگ ٹو گرینر پاسچرز، چھوٹی کم عمر بچی کی طرف تم جاؤ. وہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے. وہ آپ اچھا، اور پھر کون سا میکینزم؟ اگر وہ کورٹ جاتی ہے، کورٹ کہے گی کہ بھائی ہمیں کیسے پتا وہ تمہارا ہسبینڈ تھا. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ ہے نا کہ کورٹ پوچھتی ہی نہیں ہے کہ تمہارا ہسبینڈ کون ہے، یعنی بچے کا باپ کون ہے. اسی لیے امریکہ کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ میں سے باپ کا نام ہی ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. پورے یو ایس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ تمہارا باپ کا نام کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں کو بھی نہ پتا ہو کہ باپ کون تھا. اتنے اب تو ٹی وی شوز آ گئے، پیٹرنیٹی کورٹ اور فلانا، یو مسٹر اینڈرسن آر ڈرم رول ناٹ دا فادر. ادھر باپ رو رہا ہوتا ہے، ادھر ماں ٹپری ہوتی ہے، خوشی ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کس کا ہے. اور ہمیشہ ان کورٹ کیسز میں جب وہ پوری دنیا کے سامنے افشاں ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نہیں چھپا سکتی، تب بتاتی ہے کہ اے فلانے دسی. تو یہ اس میں دونوں پارٹیز بھی سیلفش ہو جاتی ہیں. تو میرج ذرا انشور کرتی ہے کہ کم از کم ایک تو سوسائٹی کو دوام رہے، کیونکہ ساری بساط اسی لیے ہے نا کہ سارے رہیں. اگر یہ لوگ بچے ہی نہیں کریں گے، مر آ جائیں گے 2-3 نسلوں میں، تو دنیا میں پھر کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک. پوائنٹ نمبر یہ بائے ہو گیا ہے کڈ سروائیول اینڈ ان کی ریگولیشن اور ان کی ظاہر ہے نرچرنگ. ٹھیک ہے. اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. اب آج کے دور کے مطابق میرے خیال جو اونلی ڈسکشن آج کل کپلز نہیں کرتے بیفور گیٹنگ میرڈ، وہ شاید بچوں کی ہی نہیں کرتے ہوں گے زیادہ تر. ان کی ایک اپنی ایک نیڈ ہے، ایک اپنی ایکسپیکٹیشن ہے جو شادی سے انہوں نے ڈیولپ کی ہے. سوشل نیڈ ہے، فائنینشیل نیڈ ہے، فزیکل نیڈ ہے.
اور اس کو لے کے شادیوں کو ایک سم ہاؤ ایک ایموشنل وائڈ جو کہ وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کے اندر, وہ ڈھونڈنے کا ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے جس کو تھوڑا لو اور رومانس کی طرح مارکیٹ بھی کیا گیا ہے. اب اس ایکسپیکٹیشن سے کوئی شادی میں چلا تو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی آئی بچوں کو لے کے, وہ چاہے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی, انسان تو وہی کا وہی ہے, ڈنڈے کی زور پہ روک دیا بھائی تمہیں, بچے کے ساتھ تمہاری ایسوسیشن ہوتی, شادی ہوئی ہوتی نہ ہوتی تم بچہ نہ چھوڑتے, ڈنڈے کی زور پہ روک دیا جی شادی کے دائرے میں ہو, یہ تمہارا ہے, اس کو کرنا ہے. ایسے بچے کی ایموشنل ریگولیشن کیا ہوگی؟ اور ایکسپیکٹیشن آپ کی آج کے دور کے مطابق شادی سے یہ ہے کہ جی خوبصورت اور رومانس ہے اور سب کچھ ہے, اس کو لے کے آپ کیا کرو گے؟ پھر کوشچن مارک پڑ جاتا ہے کہ جی یہ کر کے بھی کیا ہم نے کھٹ لیا ہے. اگر ایک چیز کی آپ ایکسپیکٹیشن غلط جوڑ لیں تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میں اکثر میرے پاس جو 50-60 سال کی عمر کی خواتین آتی ہیں, میں ان سے نا جملہ پھینکتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خاتون ایموشنل اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے اور آپ کے ٹائم پہ کیا تھا؟ تو نا مجھے وہ یوں دیکھتی ہیں جیسے میں نے کوئی نا لایانی سی بات کرتی ہیں. شادی میں کبھی بھی اکراس اینی کلچر کوئی بہت پیوٹل اور کور ریکوائرمنٹ نہیں رہی ہے ایموشنل اویلیبلٹی کی. نیور ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگس. یہ بہت شاکنگ ہونے والا ہے لوگوں کے لیے, سننے والوں کے لیے خاص طور پہ. میں اس ڈیٹا کو میں پہلے ہی کر چکا ہوں, یہ حقیقت ہے, صحیح بات. بھائی اب دیکھیں نا, آپ سے بات کرنے کا اور صرف آپ ہی سے بات کرنے کا مقصد بھی اغلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھی بات ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کا مجھے تو اب خیر فرق بھی نہیں پڑتا, نہ امید ہے آپ کو پڑتا ہوگا کہ لوگ سوچتے کہ جب میری آپ سے شروع میں بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کڑوی بات بھی ہو, ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا. بالکل ٹھیک ہے. اوپن سیف ڈسکشن کرنا, لوگوں کو پسند آئے نہ آئے ہم پسند کے لیے تھوڑی ہیں. بالکل, ورنہ تو ہم بھی کچھ اور کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی پاپولر نیریٹو بنا رہے ہیں. یس ٹھیک ہے. تو پر پاپولر نیریٹو ضروری نہیں کہ ٹھیک بھی ہو. ڈیفینیٹلی ٹھیک. تو ایموشنل نیڈ کبھی بھی شادی کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی ہے. آپ نے تاریخ میں کہیں بھی نہیں سنا ہوگا, کسی بھی فولکلور میں, کسی ہسٹری کی بک میں, کبھی کسی بادشاہ اور ملکہ کی شادی کے دوران, پرنس اور پرنسس کی شادیوں کے دوران. آج بھی ہمارے یہاں جو لینڈڈ فیملیز ہیں, ویل آف فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, جی ویگن ای ٹرون والی کلاس میں یہ نہیں سنتے. کیوں؟ اچھا, نہ ہی بہت غریب لوگوں میں یہ بات سننے کو ملتی ہے. مطلب جو لڑکا رکشہ چلاتا ہے, اس کی جو ممکنہ بیوی ہے, وہ نہیں کہتی کہ ایموشنلی اویلیبل ہو تو شادی کروں, کوئی ہمارا بانڈ بنے تو شادی کروں. ٹھیک. یہ ایک, میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین کی ضرورت ہے نہیں ایموشنل اویلیبلٹی اس کے اسپاؤس کی طرف سے, ٹھیک ہے, کیونکہ باتیں یہ 90% زیادہ عورتوں کی طرف سے آتی ہیں کہ اسپاؤس ایموشنلی اویلیبل ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط سوچتی ہیں یا اسپاؤس کو ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ اس فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا کرنا چاہیں گے شادی کے کمپلیکس کو تو گر جائے گا. کیوں؟ آپ ایموشنل اویلیبلٹی کو آپریشنلی ڈیفائن کیسے کریں گے کسی شادی میں؟ میں جب بھی کسی خاتون سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں, کہ بہت سی تقریباً ہر بیگم مجھے یہی سیشن میں آ کے کہتی ہے میرا میاں ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈیفائن ایموشنل اویلیبلٹی, تو ایک تو کہتے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتا. اچھا, وہ ہماری بات اس طرح سے نہیں سنتا جس طرح سے ہم چاہتی ہیں کہ وہ سنیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے رومانٹک نہیں ہوتا جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا شادی آپ نے یہ کرائٹیریا دیکھ کے کی تھی؟ نہیں. آپ کی امی ابو نے اور آپ نے یہ دیکھ کے شادی کی تھی وہ کماتا کتنا ہے, اس کا ارننگ پوٹینشیل کتنا ہے, وہ ہائیجینک اور گروم اور سیدھا سادہ کتنا سا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھا تھا نا, کیونکہ اصل میں زندگی ان چیزوں پہ چلتی ہے. اصل میں زندگی یہ جو ایموشنز ہے نا, ایموشنز کے اوپر زندگی, اگر ہم زندگی کی باغ ڈور جو ایموشنز کو تھما دیں گے, پھر وہ کبھی ادھر لے جائیں گے, کبھی ادھر لے جائیں گے, ایکسپلور ہی کرتا رہ جائے گا. ہاں. اچھا سر, دیکھیں آج کل کی ایکسپیکٹیشن کو بھی ذہن میں ہم رکھ لیتے ہیں نا, کہ لوگوں کے لیے یہ پریورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے بچے پیدا کرنے انسٹنٹلی. لوگ تو یہاں پہ زیادہ تر پریفر کر رہے ہیں آج کل کے دونوں میچور ہوں, 3-4 سال لیں, آرام سے بچہ کریں, کریئر وغیرہ دیکھیں. 24-25 میں جو شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو 30-32 میں کر رہے ہیں
وہ تک اس چیز کی کنسیڈریشن کر رہے ہیں کہ ہم ابھی ریڈی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو لوگ ذرا تھوڑا سا نا اس کو اس جو فنڈامنٹل کور جو آپ نے بتایا کہ وائی ون شوڈ میری, تو اس میں کڈ سروائیول کا پوائنٹ ہمارے سامنے آیا, وہ تو کنسیڈریشن میں ہے نہیں. میں اس آج کی جنریشن کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کیوں ایک میرج امپورٹنٹ ادارہ ہوگی جس کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشن ہی سوشل نیڈ ہے, فائنینشیل نیڈ ہے, ایموشنل سیکیورٹی ہے, لوی ڈوی ہے, رومانس کی ایکسپیکٹیشن ہے, ایک بہت وائلڈ قسم کا اسٹیمی ٹو بی آنیسٹ سیکس کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو وہ جو گوز بمز ہیں وہ اپنے پارٹنر سے ان کی ایکسپیکٹیشن وہ ہے. تو ایک بندہ جو شادی کا ادارہ, بچے, جس کا کارٹیسول لیول ہائی ہے, ٹیسٹوسٹرون لو ہو جاتا ہے, جو سائیکالوجی کہتی ہے, تو اس میں رہتے ہوئے یہ سب چیزیں تو پاسبل نہیں ہیں, اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ پھر کیا کریں؟ مطلب کسی نے نہیں کہا کہ یو کی ناٹ ہیو اسٹیمی سیکس ان میرج. کسی نے نہیں کہا, نہ ہی کبھی ہے ایسا کہ آپ اپنی کوئی انڈیویجویلٹی برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے کوئی اگر جائز مناسب آپ کی ریچ میں شوق ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے. تو کسی نے نہیں کہا. ایک نیریٹو پراپر بلڈ ہوا ہے کچھ عرصے میں, ٹھیک ہے, کہ جو ہمیں بس ٹینٹلائزنگ چیزیں چاہیے, تھرسٹ ٹریپس. ٹھیک ہے, شادی تھرسٹ ٹریپ نہیں ہے. میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ بورنگ از دا نیو سیکسی. آپ جتنا سلو بورنگ رکھیں گے اتنی اسٹیبلٹی ہے. آپ نے کتنا اچھلنا کودنا ہے. آپ خود اپنا بتائیں, جب آپ 15, 16, 20 کے تھے تو آپ زیادہ پھدکتے تھے. اگر آپ سے اب امید کی جائے کہ آپ ویسے ہی پھدکیں, آپ پھدک سکتے ہیں؟ میں 40 کا ہونے والا ہوں. اب مجھ سے کہو کہ تم سمر سالٹس کرو. میں بائک ٹرپس پہ جاتا تھا, ناران, کاغان, گلگت, سکردو. اب میں 2 سال سے موٹر سائیکل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اگر مجھے کبھی شادرہ بھی جانا پڑے تو میں 2 پیناڈول کھا کے جاؤں گا اگر کبھی جانا بھی پڑ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی چیزیں بدلتی جاتی ہیں. بالکل سر, اسی میں ایک پوائنٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ عزت کے چکر میں بیٹیوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ رکھا جاتا ہے, ورجنٹی ان کی کہیں لوز نہ ہو جائے اس لحاظ سے بھی کہ شادی کے دائرے میں جانا ہے کل کو, تو ان کو نہ کبھی ٹرپ پہ جانے دیا جاتا ہے, نہ کبھی کسی ایسے فن پہ جانے دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹرولی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. تو وہ ان کا جو اونلی گیٹ وے ہوتا ہے وہ شادی کے بعد اپنے بندے کے ساتھ کر لینا, جو کرنا ہے تم نے اس کے ساتھ کر لینا. تو ان کی نیچرل ہے یہ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کرنا. بندہ بیچارہ تب تک تھک چکا ہے, وہ سکون کر چکا ہے. اب جب اس کو وہ کہے گی جو ایکسپیکٹیشن گھر والوں نے ڈیولپ کر دی ہیں, تو نیچرل ہے وہ پھر فیل کرے گی کہ جی اب مجھے کیا ہے. اس کے لیے تو ٹرپ ہے شادی. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. آپ بات غلط نہیں ہے, مشاہدہ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن تربیت دونوں طرف غلط ہے. کس نے کہا کہ تم 37, 36, 37 تک گند گھولو سارے جہان کا, ٹھیک ہے, STI لگواؤ, ٹھیک ہے, جو مرضی کرو, شوگر ڈیڈی بنو, دبئی جاؤ, تھائی لینڈ جاؤ, جو مرضی کرو. STI کا بتا دیتے ہیں لوگوں کو, سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, ٹھیک ہے, جو آپ ملٹیپل سیکشل پارٹنر کہتے ہیں وداؤٹ یوزنگ پراپر پریکاشنس, تو اس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. تو یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ تم ایک رسکی زندگی گزارو. چلو ہم گناہ نہیں کہتے, ہم دین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک رسکی لائف گزارو, ملٹیپل پارٹنرس کے ساتھ تم صحیح گل چھڑے اڑاؤ, اور جب بڈھے بارے تم کہو اب مجھے ایک صاف ستھری باقرہ ورجن بچی چاہیے. یہ ہپوکریسی ہے مردوں کے پارٹ پہ. اگر اچھا ایک اور بھی عرض کرتا ہوں, یہ بہت کم مرد ہی یہ لائف سٹائل انجوائے کر پاتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 80-90% کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ایک بھی سائڈ چیک رکھ سکیں. ٹھیک ہے, اور جن کے پاس ہوتے بھی ہیں ان میں سے بھی ایک بہت مختصر سی تعداد ہے جن میں یہ گٹس ہوتے ہیں کہ وہ یہ لائف سٹائل اٹین کریں. بہت, اگر لاہور میں 100 لونڈے ہیں میرجبل ایج میں, ان میں سے 7-8 سے زیادہ یہ ہائی فلائنگ چیکس اور یہ ساری لائف زیادہ انجوائے نہیں کر سکتے. ایسے ہی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اچھا, دوسری طرف تو ان کی تربیت میں بھی کبھی فقدان ہے, اور انہوں نے کہا کہ when they could have gotten a decent clean civil girl at 26, 27, 28, بھلے اتنے پیسے نہ بھی ہوتے. اب 37 میں بھی کیا کہ کر ہی رہے ہو نا, ٹھیک ہے, لیکن اب تمہیں چاہیے وہی صاف ستھرا سسٹم, تو وہ بھی غلط ہے. یہ ہپوکریسی مردوں کے پارٹ پہ. دوسری طرف جو بچیوں کا ہے کہ جی تم نے کچھ بھی نہیں کرنا, گھٹ کے رکھنا ہے, جو کرنا میاں کے ساتھ کرنا, ماں باپ جو کرتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے جو ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, پر میری رائے تو یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے کا منہ توڑنا آنا چاہیے.
آپ کو سڑک پہ پاکستان میں رہتے ہیں یار, ایشیا میں رہتے ہیں, بھلے سے پاکستان کو برا نہ کہیں, آس پاس کے ممالک کا بھی یہی حال ہے, ہمارے سارے بارڈرز پہ یہی حال ہے. لڑکی کو ہراس کر سکتا ہے, منہ توڑو یار. کچھ عرصے پہلے تک NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی عورتوں کی, خواتین کو. میری آپ کی والدہ کی عمر کی جو خواتین ہیں, جب وہ کالج میں تھیں تو رائفل چلانا سکھاتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں بچیوں کو کہ ہم نے آپ کو نا بالکل سمیٹ کے رکھنا ہے, پیمپر کر کے رکھتے ہیں. پیمپر سیف پیمپر 2-3 طرح سے. نمبر 1 کہ ان کو کوئی جو سروائیول سکلز ہوتی ہیں ان میرج ان لائف وہ نہیں سکھانی. ٹھیک ہے, اماں کہتی ہیں بس تم پڑھو تم چل کرو. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم ان کو ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے بھی تیار نہیں کر رہے. اگر آپ بچی کو کبھی باہر بھیجیں گے ہی نہیں اور ہر وقت اس کو ایک بھوت بنا کے رکھیں گے, اس کے اوپر کوئی آ نہ جائے, عزت پہ نہ بات آ جائے, تو وہ تو انٹریکٹ کانفیڈنٹلی کر ہی نہیں سکے گی. اور کانفیڈنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے, لک اے سرٹن وے, ہیو اے سرٹن ایکسنٹ ٹو بی کانفیڈنٹ. آپ دیسی حلیے کے اندر بھی ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں. ٹھیک, بچیوں کو کانفیڈنٹ, ان کو سروائیول سکلز ود ان دی ہاؤس آؤٹ سائڈ دا ہاؤس دینا ضروری ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ پچھلی بات بھی غلط ہے اور اگلی بات بھی غلط ہے, وہ یہ کہ ایک طرف آپ بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڈھے ہو جاؤ اور تم کھیکو کھا لو سارا, اس کے بعد ایک امید کرو کہ صاف سی لڑکی ہو جب تک تم بور ہو چکے ہو ان چیزوں سے. اب تمہیں اسٹیبلٹی چاہیے. اور وہ جو چھوٹی سی بچی ہے جس کے ابھی بھی شوق ہیں گھومنے پھرنے باہر کے, وہ کہے گی میرا کٹ بڈھے نال بیاہ ہو گئی, تو اس کے وہ مارے جاتے ہیں. اس لیے تو کہا ہے کہ ٹائم سے شادی کر لیں تاکہ آپ بھی اتنے بوڑھے نہ ہوں, آپ کے بھی گوڈوں سے واضح نہ آئیں, آپ بھی کوئی نیلی پیلی گولیاں کھا کے بیگم کے پاس نہ جائیں, اور تاکہ بیگم کے جذبات بھی کچھ رہ جائیں اور بیگم کے ساتھ آپ بھی انجوائے کر سکیں. ایک پارٹی نے اوورلی ڈیلے کر دیا, اس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے. ابھی شادی نے تو نہیں کہا نا کہ دیر سے کرو, دوسری پارٹی نے دیکھا کہ آج کل لڑکے خراب آ رہے ہیں تو ان پہ بھروسہ نہیں کرنا, تو اپنے پیسے کماؤ. اس چکر میں وہ بھی 30 کراس کر رہے ہیں. اور ایک انہیرنٹ انسیکیورٹی اور ایک فیئر ہے مردوں سے, تو ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس کا ایک ایشو ہے. ایسے میں جب وہ دونوں ملیں گے تو پھر دونوں طرف سے ہی پرابلمز آئیں گے نا. تو شادی کا تو مسئلہ نہیں ہے, ہم نے جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہی خراب کر لی ہیں. اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی ہماری تو انسٹاگرامیبل لائف ہی نہیں ہے, ہم تو مہینے میں صرف 2 دفعہ باہر جا سکتے ہیں, تو ہماری تو بڑی بورنگ لائف ہے. کتنے کیسز ہیں کہ جہاں سے بورنگ کر کے لوگ کہتے ہیں ہماری لائف ٹھیک نہیں چل رہی, جسٹ بیکاز اٹ از مونوٹنس, تو اس کا مطلب وہ بورنگ ہو گئی ہے. اور ایکسپیکٹیشن رانگ ڈیولپ کر لی ہے. میرج کا قصور نہیں ہے, اس ادارے کا قصور نہیں ہے. تو سر اس میں 2-3 چیزیں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میجورٹی کپلس کو ہم میچ لیول پہ ہی بات کریں گے, ہم ایکسیپشنس کی بات نہیں کریں گے, کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر میجورٹی کے یہ ادارے کیوں نہیں ریگولیٹ ہو جاتے. اگر نہیں ہو رہا تو فنڈامنٹلی کوئی پرابلم بھی ہوگا. لوگ اپنا اسپارک 2-2.5 سال کے اندر لوز کر دیتے ہیں. ماں بنتی ہے, جب بیوی ماں بن جاتی ہے تو اس کے وہ ماں ہی بنی رہ جاتی ہے, بیوی ہونا بھول جاتی ہے. باپ ہے تو وہ باپ ہی بنا رہ جاتا ہے, فائنینسز رن کر رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کا جو کنیکشن ہے وہ لوز کر جاتے ہیں, جو بھی سوسائٹل کا پریشر ہے, لائف ایکسپیکٹیشن ہے, واٹ ایور. اور پھر ایک یہ ادارہ وہی بات ہے ایک دوسرے کو باؤنڈ کرنے کا ایک بن جاتا ہے. آپ نے کہا 100 لوگ ہوں گے جن میں 7-8 لوگ جو ایسے ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں. افورڈ کر لینا از ڈفرینٹ, فیل کرنا یا ڈیزائر کرنا از دا فنڈامنٹل تھنگ. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ 100 کے 100 لوگ کیا چاہتے ہیں یہ کرنا کہ نہیں چاہتے ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے ہیں, جس کا دال لگتا ہے وہ لگاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہے, ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اس سب کے اندر آپ کو سینس آف پریشر نہیں فیل ہوتا کہ ہر بندہ بس وہ اس لیے کہ یار یہ کرنی ہوتی ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ بہتر ہے بچوں کے لیے. حالانکہ بچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں بڑا ہو رہا ہوں, میرے ماں باپ دونوں فرسٹریٹ ہیں ایک دوسرے سے, دونوں تکلیف میں ہیں, میں اس طرح رن طریقے سے اس طرح گرو کرنا میرا زیادہ ڈسٹربنگ ہے rather than کہ دونوں اپنے اپنے کام پہ ہوں, چاہے ماں رن کرے کما کھا کے مجھے کھلا دے یا باپ کھلا دے, میں سکون میں ہوں. یہ مجھے یہ لڑائی جھگڑا اور یہ فرسٹریشن اور یہ عجیب قسم کا ایپتھیٹک ایک بانڈ نہ دیکھنے کو ملا. تو آج کل اکثر بچے ایسے ہی ہیں, لیکن دین اگین اس میں شادی کے انسٹیٹیوشن کا پرابلم نہیں ہے, لوگوں کا اپنا پرابلم ہے کہ انہوں نے شادی کو ایز اے مینز آف کنٹرول سمجھا ہوا ہے. میری اس پہ 1 سے زیادہ ویڈیوز ہیں کہ بلکہ کچھ میں نے کہا 2-3 مہینے پہلے ایک اپلوڈ کی تھی کہ زیادہ ماں نہ بنے.
ماں بنے، زیادہ ماں نہ بنے، اوور مدرنگ. کہ میں لڑکیوں سے کہتا ہوں آپ کے اندر ایک لڑکی بھی ہے، اس کو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. آپ اپنے کو مینی پیڈی کا نہیں دھیان کر رہے، کوئی بکس نہیں پڑھ رہے، کوئی خوش نہیں ہو رہے، بس آپ کانسٹنٹ مدر ہی بنے ہوئے ہیں. جیسے مووی دا کانسٹنٹ گارڈنر، تو کانسٹنٹ مدر ہی بنی ہوئی ہے. اپنا دھیان رکھنا چاہیے، رکھیں، خوش رہیں. دوسرے مردوں کو بھی کہتا ہوں، میرے ایک استاد ہیں نفسیات میں، انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے کہا بلال 100% انکم فیملی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. 5, 10, 15, 20% تمہارا اپنا ہونا چاہیے فار یور اون پلیجرز. تمہارے اپنے، کوئی پرفیوم پسند ہے، کوئی شوق ہیں، کچھ لڑکوں کو ہنٹنگ فائرنگ کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو گاڑیوں کا، بائک کا، جو مرضی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی تو ہونا چاہیے. مطلب اب ایسا ہے کہ لوگ فرسٹریٹ کیوں ہوتے ہیں. آپ نے بچپن میں پڑھے ہوں گے وین ڈائیگرامز اور سپر سیٹس وغیرہ نا. اس میں ایک میرج کا سیٹ ہے، تو اس میں وہ نا ایک کے اوپر ایک ایسا سیٹ بیٹھتا ہے جس طرح کیک کے لیئرز کے اوپر لیئرز ہوتے ہیں کہ پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میاں بیوی ہیں تو انٹرسیکٹ کریں زندگی بہت زیادہ، لیکن کونوں پہ اپنا اپنا رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا انڈیویجویلٹی رہے. ہاں. اب آپ کی دیکھو شادی ہو گئی ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ اب آپ نے کھوتے کی طرح صرف کمانا ہی ہے. کمائیں، لیکن اگر آپ کما کے تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے پہ لگا لیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا بیچارہ تصور نہیں کریں گے کہ یار میں تو صرف بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں. بھلے اگر آپ کی انکم زیادہ نہیں ہے، تھوڑی بھی ہے، اس کا کچھ پرسنٹ تو اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، رکھیں. اسی طرح خاتون سے گزارش ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہر وقت بیوی، ہر وقت ماں، ہر وقت بہو کے بعد کوئی آپ کی اپنی جگہ بھی تو ہے. اگر نہیں ہے تو بنائیں، آہستہ آہستہ تھوڑا بنائیں. جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی سیلف گرومنگ پہ اور اچھا ٹائم گزارنے کی بجائے انسٹا اسکرولنگ پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ سو رہا ہے، آپ انسٹا اسکرولنگ کر رہی ہیں، اس وقت آپ کچھ اپنی ذات کی بڑھوتی کے لیے، جینون پلیجر کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کلنگ ٹائم. اسی طرح مرد بھی ہیں، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے انسٹا اسکرولنگ کر رہے ہیں، فون رکھو اور ایک دوسرے پہ چھلانگ مارو یار، ٹائم اچھا گزارو. کس نے کہا کہ سیکس لائف ہیز ٹو بی بورنگ اور نان ایگزسٹنٹ اف یو آر ہیلدی. ٹھیک. دوسری بات کہ جب شادی ہوتی ہے اور بچہ ہوتا ہے تو نیچرلی تھوڑا اسپونٹینٹی میں ڈپ آئے گا، پر یہ ڈپ ہے، کھائی نہیں ہے. جب بچہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے، اسکول گوئنگ ہوتا ہے، تو آپ کو دوبارہ سے ٹائم ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک آپ کا سیکنڈ ہنی مون فیز آتا ہے، جب آپ نے اگر 1 2 3 جتنے بچے کرنے ہیں، وہ جب سارے تھوڑے تھوڑے اسٹیبل ہو جاتے ہیں، دین یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم آن یور ہینڈس. بچے خود ہی واش روم جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وین آگے لے گئی، ڈرائیور لے گیا، آپ انوالو نہیں بہت ایکٹیولی، دین یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم. ریکنیکٹ کرو نا یار. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس میں دیکھیے یہ تو ہے مائنڈ فلی آپ کو کانسٹنٹ ایفرٹ ہیں، کانسٹنٹ آپ نے ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں گرومنگ بھی کرنی ہے. عام بندہ آج کے دور کا وہ کہتا ہے یار اتنی کیلکولیشن ہے، اتنا ہی میں ذہین ان سب ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے، یا اتنا میں پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں، تو میں اپنے آپ کو ایلیجیبل ہی نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں جی سکون میں ہوں، میں چل رہا ہے میرا کام. اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں آج کل کا جو نوجوان، یا ایون ویمن سائڈ پہ بھی، میرا کریئر ہے، میں کھاتی پیتی ہوں اپنی مرضی سے. کب تک والی بات آپ کی آ گئی کہ کب تک؟ ابھی تو ہے. وہی بات ہے، لوگوں کو نہیں نظر، کوریا کو نظر نہیں آ رہا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں لوگ، حالات کو دیکھتے ہیں. 10 12 20 سال کے اگر پلان کیے ہوتے تو ملک کے حالات بھی ہمارے بہتر ہوتے، ہمارے اپنے حالات بھی بہتر ہوتے. ہم تو سوچتے ہیں 1 سال کی بڑی مشکل سے. اس سب کے اندر وہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں ضرورت، میرا ڈیٹنگ چل رہی ہے، یا مثال ہے میں کسی کمیٹڈ ریلیشن شپ میں ہوں لیکن یہ پیپر انوالو نہیں ہے، میرے لو کو پروف کرنے کے لیے پیپر کی ضرورت نہیں ہے. یہ کامن ایک وہ ہے. اب بچہ بھی کرنا ہوا، یا میں اڈاپٹ کر لوں گا، یا میں اڈاپٹ کر لوں گی، یا پھر ہم دونوں اس کو پیرنٹنگ کر لیں گے. لیکن میں اپنی لائف نہیں کمپرومائز کروں گا یا کروں گی، انڈیویجول سینس نہیں جائے گی. بچے کو بھی ہم اچھے سے کروں. میں نے ایسے پرسنلی کیسز دیکھے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، لوگوں نے کو پیرنٹنگ کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن دے آر اسٹل ہیونگ دیئر اون لائف، اور وہ میرج کے اس ادارے سے نکل گئے ہیں. اور ایسے بھی کیسز ہیں جس میں دونوں میاں بیوی ایک اس سٹانس کے اوپر آئے ہیں کہ بھئی ہم دونوں میاں بیوی ہیں، بچے کے لیے ہیں، لیکن نہ تم مجھ سے پوچھنا نہ میں تم سے پوچھوں گی، جیو اپنی زندگی اور خوش ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بڑے خوش ہیں، تم ادھر خوش ہو میں خوش ہوں، یہ خوشی اصل خوشی نہیں ہے. یہ بہت ساری لڑائیوں، کمپرومائز، ہارٹ ایکس کے بعد ایک منطقی انجام ہے جہاں دونوں پارٹیز بج نہیں کر رہی اپنی اپنی پوزیشن سے. پھر بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے تو خسمانو کھا، تو جتھے جانا تو جا،
میری مرضی میں چیزیں میں جاننی ہاں ٹھیک ہے, لیکن شادی سے وہ پھر بھی نہیں جا رہی. کیوں؟ کیونکہ فائنانسز بندہ دے رہا ہے, یا بچوں کی وجہ سے بھی. وہ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں فائنانسز بھی وہ خود ہاں, لیکن تب بھی یہ ہے بہت سے لوگ ڈیورس اس لیے بھی نہیں لیتے کہ یار سوسائٹی میں موو کرنا آسان ہے. کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں, پر جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنی کھیچل, گندی شادی, بچے کی ذمہ داری, انفلیشن, فلانا, ٹھیک ہے, پر یہی فرق ہے. اب اس میں دو انالوجیز ہیں. ایک ہے بونسائی پلانٹ کی. بونسائی پلانٹ خوبصورت بہت ہوتا ہے لیکن مینٹیننس مانگتا ہے, بہت مہنگا بھی ہوتا ہے. بائی دا وے بونسائی پلانٹ منی پلانٹ جیسا سستا نہیں مل جاتا, بہت مہنگے ملتے ہیں, لیکن اٹس این ایکوائرڈ ٹیسٹ. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا میرا کام چل رہا ہے بس چل رہا ہے, ان کی لائف از لائک رامن یا میگی نوڈل ٹائپ, نتھنگ ڈیپ, ویری شیلو. شیلو ڈیفینیشن آف لائف ہے کہ آپ کو ہر چیز کنوینئنس کے طور پہ چاہیے, اپنی انڈیویجویلٹی دیکھی جا رہے ہو, اپنا آپ. لیکن اغلب میں نے آج تک شاعری کو دیکھا ہو, مرد یا عورت جو کہ 45 ٹپ چکا ہو, اچھی اردو بولنی چاہیے, جو 45 گزار چکا ہو. بالکل ٹھیک ہے, اردو خراب ہوتی جا رہی میری آج کل, تو کلائنٹس کی بات سنتے ہیں. تو اور اگر وہ سنگل ہے یا ڈیورسڈ ہے تو اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہو, یا ان کے اندر کوئی کریکٹر فلاؤ نہ آیا ہو, یا کوئی مینٹل ٹھیک ٹھاک کوئی نہ کجی نہ ہو, آپ ایک نارمل سین لائف گزار نہیں سکتے. اکیلا انسان نہیں رہ سکتا. اور یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا یہ آتے جاتے ہیں دنیا میں. سب اس کے لیے جو ایک بہت اور آسان سا ڈیٹا دیتا ہوں, ہومو سیکچول ریلیشن شپس کے اندر شادی عام طور پہ نہیں ہوتی. لہٰذا پاکستان ہو یا جہاں بھی ہو, انلیس کہ وہ خود فیصلہ کریں ہم نے شادی کرنی ہے, تو وہ اس کے علاوہ ایسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپن میرجز, اڈاپشن کی آپشن, بلا بلا. سب سے ابیوزو ریلیشن شپس بھی ہومو سیکچول ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ سمپل گوگل سرچ کریں وچ ریلیشن شپس آر مور ابیوزو, ہومو سیکچول یا ہیٹرو سیکچول, تو ہومو سیکچول ریلیشن شپس آر مور ابیوزو. اس کے اندر ابیوز صرف یہ نہیں کہ آپ نے مارا ہے, ایموشنل ابیوز, چیٹنگ. یہ جو آپ ایموشنل جو آپ نے اوپن میرج کا ذکر کیا کہ شادی کیوں ضروری ہے اور ہم ایسے ہیں, چیٹنگ کا دروازہ ہے یہ. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ناٹ کمٹ. اگر کمٹ کرنا تو لکھ لو نا پیپر پہ, تاکہ اگر تم چیٹ کرو تو تم کورٹ میں جا کے آدھی چیزیں بھی دو, یا تمہیں کوئی لان تان بھی ہو. اگر آپ پہلے کہتے نہیں جی محبت بڑا کرتا ہوں, کاغذ پہ سائن نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول چیٹ, یعنی آئی ول کیپ مائی آپشنس اوپن. دوسری بات آپ نے کہا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بچہ اڈاپٹ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اور جو اڈاپشن ایجنسیز ہیں وہ پاگل ہیں. اڈاپشن ایجنسی ایم ہی کسی کو اٹھا کے دیتے ہیں بچہ. پاکستان میں تو ویسے ہی پیپر ورک میں جان نکل جاتی ہے, اور باہر بھی بہت مشکل ہے, بہت ریئر ہے کہ کوئی اڈاپشن ایجنسی کسی بچے کو کسی نان میرڈ کپل کو دے دے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اڈاپٹ کرتے بھی ہیں, شادی کے پہلے سال اگر ایک میاں بیوی کہیں جی وی وانٹ ٹو ریمین چائلڈ فری, ہمیں بچہ دے دیں, کوئی بھی نہیں دیتا. 10 15 20 سال ہو جائیں, کم از کم 10 ایک سال ہوں, اور ایک اچھی میرج چل رہی ہو, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو, تو پھر دیکھ کے دیتے ہیں. اچھا سر, اس کے اندر چلیں یہ تو جو بھی پالیسیز بنی ہیں وہ جو بھی سب کچھ ہے, ظاہر انہوں نے اپنا ایک ڈیٹا دیکھا ہوگا اور سب کچھ دیکھا ہوگا, لیکن فنڈامنٹلی آپ نے چیٹنگ کی بات کی. یہ کیسا ہے کہ آپ آن بورڈ بھی کرتے ہیں, مطلب فار انسٹنس آپ ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ میں آپ چیٹنگ نہیں کر رہے, آپ بتا رہے ہیں آئی ایم ہیونگ ملٹیپل پارٹنر. آئی ایم جسٹ سیئنگ فار دا فیکٹ کہ آپ اس کو دین کی طرف نہیں جاتے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ملٹیپل پارٹنر ہوتے ہیں دنیا میں, ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کو آپ جب شوگر کوٹ کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا کسی بھی چیز کے لحاظ سے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک کوشچن کیا جائے تو وہ تھوڑا سا ویئرڈ بھی لگ سکتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب چیٹنگ, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کمٹ بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لوگ کمیٹڈ ہیں کہ ہم شادی کے ادارے میں باؤنڈ ہیں, بچے کا خیال بھی رکھیں گے, ان کو نرچر بھی کریں گے, ان کے ساتھ افیکشن بھی شو کریں گے, لیکن تمہارے ساتھ میرا اوور ہو گیا تھا 2-2.5 سال بعد ہی, تم سے میں ڈن ہو گیا ہوں 2-2.5 سال بعد ہی. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم سے چھپا نہیں رہا کہ بھائی میں اب اس جرنی پہ نکل گیا ہوں سیکشول یا پھر
کسی قسم کی ایموشنل جرنی پہ نکلی ہوں کسی اور کے ساتھ, اور اب میری جبلت یہ اجازت مجھے دیتی ہے کہ میں یہ سب کچھ ایکسپلور کروں, کیونکہ مجھے میری انڈیویجویلٹی کمپرومائز ہوتی ہے, کیونکہ یہ کیسز ہو رہے ہیں چاہے میرج کے بعد ہوں یا میرج سے پہلے ہوں. میرج سے پہلے والا تو ادارے میں آ ہی نہیں رہا, لیکن جو ادارے میں آ گیا اس کو بعد میں یاد آیا کہ یار یہ سب کچھ تو میرے لیے تھا ہی نہیں, یہ تو اتنا بیگیج ہے, اس میں تو اتنا آرٹیکولیٹ ہونا پڑتا ہے. اس سب کا چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ایزی. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فریڈم اور سیلفشنس میں بہت مہین سا فرق ہے. یس. تو ہم جبلت کے نام پہ اپنے آپ کو اگر ہال پاس دے لیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اگر ایک خاتون, اگر کیونکہ اس میں ملٹیپل پارٹنر سے گمان یہ کہ آپ کسی مرد کے حوالہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو اگر آپ ایک خاتون کے پہ اکتفا نہیں کر رہے اور اس میں وہ ہے کہ وہ اس عورت کے پاس جا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, یہ بہت مشکل ہے. ہو جاتا ہے کہ آپ ایک خاتون سے رجے ہوئے ہوں اور وہ بھی آپ کو رجا دے, اس کے بعد بھی یو ہیو انف لیفٹ ان دا ٹینک ٹو ایکٹیولی ایکسپلور آپشنز. یا تو یہ کہ آپ کے پاس وقت اور وسائل ضرورت سے زیادہ ہیں, تب تو دماغ میں کیڑے ناچ سکتے ہیں, ورنہ بہت خال ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میں باہر جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس یا تو وقت بہت زیادہ ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں, اور وہ ذرا ان کو یوتھ سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد رکھا ہے. لیکن دس کمز ود اے کاسٹ. صحیح ہے. دس آلسو کمز ود اے کاسٹ کہ یو ہیو ٹو پے, کہتے ہیں یو ہیو ٹو پے دا پائپر سم وے ڈاؤن دا لائن. اور میں کارما کورما کی بات نہیں کر رہا, آپ اسی ریلیشن میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہ اور خواتین بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی خاتون ان کی بیماری میں, ان کے برے وقت میں کھڑی نہیں ہوتی ساتھ. دے آر فار گڈ ٹائمس. آپ ملٹیپل پارٹنرز ہیں, دے آر ناٹ یور پارٹنرز, دے آر دیر فار اے گڈ ٹائم. بھلے آپ شوگر ڈیڈی بن جائے. جیسے آپ انڈیویجول سیلف دیکھ رہے تھے, وہ بھی انڈیویجول سیلف دیکھ رہے تھے, اور کوئی کمٹمنٹ یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. کل کو بیماری ہو جاتی ہے چھوڑ دیں گے, کوئی مسائل ہو جاتا ہے چھوڑ دیں گے. آپ کے پاس آج پیسہ ہے, صحت ہے, کل پیسہ صحت چلے گا, تو کیا وہ خواتین آپ کو سنبھال لیں گی؟ نو. وہ جو بیوی ہے وہ سنبھال لے گی. اس کو جاب کرنی پڑی, جاب کر لے گی. بیویاں زیور بیچ دیتی ہیں. کبھی سنا کہ کبھی سہیلی نے زیور بیچا ہو؟ انلیس اس کو کورس نہ کیا ہو یا کجول نہ کیا ہو. کوئی دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا اس طرح بندی اپنا کوئی سونا. رائٹ. تو مطلب دونوں سائڈ سے اگر لکڑ ہضم پتھر ہضم کر لی جائے, ٹھیک ہے, جو بھی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو اس کے لانگ ٹرم فائدے جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور اس میں ظاہر ہے وہ نہ تو آپ کو کوئی بٹر فلائز ہوں گی, نہ کوئی گوز بمز ہوں گے. یہ ایک پریکٹیکل ادارہ ہے اور اس کو لے کے پرسو کیا جائے گا. تو یہ آپ کو لانگ ٹرم, آج نہیں تو آپ کی فیلنگس کے مطابق اگر نہیں مل رہا, لیکن کل کو پے بیک ہو جائے گا. شادی از ناٹ فار اے گڈ ٹائم, شادی از فار اے لانگ ٹائم. یو کین برنگ گڈ ٹائمز ان اٹ. لوگ میرٹل تھراپی, میرٹل کاؤنسلنگ کو ایسے گالی سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہم پاگل ہو گئے ہیں. بھائی نہیں چل رہی تو کسی کے پاس چلے جاؤ. لوگ تھراپسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, اتنے کے کپڑے خرید لیں گے, کھانے کھا لیں گے, ٹھیک ہے, بابوں کو دے دیں گے کہ جادو ہو گیا ہے. جادو نہیں ہوتا, اکثر دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اللاجیکل بلیفس ہوتے ہیں, کہیں کوئی خاص قسم کی پروگرامنگ ہوتی ہے, بلیف سسٹم الٹا بنا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز غلط بنی ہوتی ہیں. ان کو سیٹ کر کے شادی چلاتے ہیں. شادی بہت خوبصورت ہے یار, اتنا خوبصورت اور سیف ریلیشن شپ ہے. سبجیکٹیو اوپینین ہوگا, لوگ زیادہ ریلیٹ بھائی نہیں کریں اگر گے. آپ نے ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ باڈی بلڈنگ بہت مشکل کام ہے, مجھ سے نہیں ہوتا, تو میں نا کاؤچ پوٹیٹو بنا رہوں گا. بھائی باڈی بلڈر نے جو 60-70 تک جو ویٹیلٹی انجوائے کرنی ہے, اس نے ڈسپلن کی شکل میں قیمت دی ہے. لیکن وہ باڈی بلڈنگ از ناٹ فار گڈ ٹائم بٹ لانگ ٹائم. بیوٹیفل سیٹ. مطلب ہر وہ چیز جس کے اندر ایکچوئل میں ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں, وہ پینفل تو ہے, اس میں اس کی جرنی بھی ٹربولنس بھی آئے گی, لیکن آف کورس آپ کو اڑان بھی وہی بھروا رہی ہے. اڑان بھی وہی ملتی ہے نا. ایک بندے نے ساری عمر اپنے صحت کا خیال نہیں رکھا تو وہ پڑا ہوگا, لیکن ایک بندے نے خیال رکھا ہوگا, وہ سیدھا کھڑا ہوگا, ہٹا کٹا ہوگا. ایون ان 70s 80s میں جم جاتا ہوں, وہاں خواتین 60s میں ہوتی ہیں, مجھ سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے ڈیڈ لفٹس پہ. میں کہتا ہوں انہوں نے they have spent decades to be this strong, to reach that level. Yes, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ قیمت تو دی ہے, لیکن they are enjoying the journey. True. اب ہم نے نا سوشل میڈیا کے تھرو, لوگوں کی باتوں کے تھرو ایک ڈزنی فریم ورک بنا لی ہے, اور امپاسبل اسٹینڈرڈز رکھ لیے ہیں اسپاؤس کے لیے, مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. اس پہ پورے اترتے نہیں, اس فرق جن کے کانسیکوینسز یہ بھگت بھی رہے. یس سر, کچھ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو before we conclude the podcast? دیکھیں, انسان
جانوروں سے زیادہ اسی لیے بہتر ہے کہ وہ دور کی سوچ لیتا ہے. لیکن آج کل کا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے, کیونکہ جانور پھر سردیوں کے لیے سامان جوڑ لیتے ہیں. ایون اینٹ سردیوں کے لیے جوڑ لیتی ہیں. ایون دے آر فارورڈ تھنکنگ, دے ہیو اے فیوچر سینس ان ٹو دیم نا. لیکن انسان اب وقتی مزے, وقتی چسکے, ڈسپوزیبل پلیجرز اور ان دا مومنٹ, کیونکہ ہم نے اس کو بہت گلوریفائی کر دیا کہ ان دا مومنٹ, اور فیلنگ بیسڈ اپروچ ٹورڈز لائف, ایموشنس بیسڈ اپروچ ٹو لائف کے چکر میں ہم نے عقل اتار کے پڑوسیوں کو دے دی ہے اور انہوں اٹھا کے باہر پھینک دی ہے. گزارش یہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے نکلیں, لانگ ٹرم سوچیں. کوئی بھی عمارت, کوئی بھی امیر نہیں ہوتا, کوئی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا اگر لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو. پلان لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے تو آپ شادی کو ایک اور طریقے سے اپروچ کریں گے. اگر آپ نے کہا نہیں بنتی دفعہ کرو اور کر لیتے ہیں, ہماری بیٹی کماتی ہے کوئی اور کر لے گا, ہمارا لڑکا کماتا ہے کوئی اور کر لے گا, ہم ڈاکٹر ہیں ہم کر لیں گے, ہم باہر ہیں ہمارے پاس کوئی اور پاسپورٹ ہے ہمیں تو آرام سے مل جائے گی. وہ کتنی دفعہ مل جائے گی یا کتنی دفعہ مل جائے گا. کبھی کبھار لوگ تیسری شادیوں کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ پارٹنر میں نہیں, مسئلہ اپنے اندر ہوتا ہے. بیوٹیفل سر, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم اینڈ فار دس انسائٹفل پوڈ کاسٹ. اور آئی ہوپ کہ جو جنزی جنریشن ہے یا ایون ملینیلس جن کا کئی حد تک رجحان شادی کے ادارے سے اٹھ چکا ہے, وہ اس سے کچھ پوائنٹس لیں, یا اگر ان کے کوئی اچھے پوائنٹس ہیں تو وہ ہمیں کامنٹس میں بتائیں تاکہ ہم بھی کچھ اس ادارے کو ری تھنک کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم.